Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں؟ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا انتہائی آسان سا طریقہ آج کی اس ویڈیو کی وساطت سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بے حد زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سامعین مکرم، کافی سارے لوگ جب قبرستان میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کر چند ایک بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جاتے تو وہ اپنے مرحوم والدین یا پھر رشتہ دار عزیز و اقارب کی قبروں پر فاتحہ کے لیے ہیں، مگر یہ غلطیاں کر کے بجائے ثواب کے وہ الٹا گناہ کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اب وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہمیں ہر صورت بچنا چاہیے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ قبرستان میں فاتحہ کے لیے جائیں تو قبرستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے قبرستان والوں کو سلام کریں۔ السلام علیکم یا اہل القبور، کیا ہے قبرستان والو، تم پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو۔ اب سلام کر لینے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس قبر پر آپ فاتحہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، جو آپ کے والدین یا رشتہ دار کسی بھی عزیز و اقارب کی قبر ہے، جہاں آپ فاتحہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آیا وہاں تک جانے کے لیے کوئی راستہ موجود ہے بھی کہ نہیں؟ اگر تو راستہ موجود ہے پھر تو آپ اس قبر پر جا کر ہی فاتحہ پڑھیں، لیکن اگر اس قبر تک جانے کا راستہ موجود نہیں ہے تو دوسری قبروں کو پھلانگ کر، یعنی دیگر قبروں پر چل کر وہاں پر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں پھر علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت قبرستان کی کس سائیڈ پر کھڑے ہو کر ہی آپ اس صاحب قبر کے لیے فاتحہ پڑھیں، دعائے مغفرت کریں۔ یعنی کہ قبروں کو پھلانگ کر اپنے عزیز کی قبر پر جانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی محرم الحرام شریف کا مہینہ شروع ہے، اس میں یہ توجہ تو بالکل بھی نہیں کی جاتی کہ لوگ اپنے مرحومین کی قبر تک جانے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی قبر کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے۔ اس طرح کا لحاظ بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ آگ کے انگارے پر چلے یا تلوار پر چلے یا پھر آگ کا جوتا پہن لے تو یہ اس کے لیے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ کا جوتا پہن لینا یا پھر تلوار کی نوک پر سے گزر جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی بندہ کسی مسلمان کی قبر پر چلے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبروں کو روند کر اپنے مرحوم کی قبر پر نہیں جانا چاہیے، اس کا تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہاں تک جانے کا راستہ ہے تو جائیں، اچھا ہے، لیکن اگر راستہ نہیں ہے تو پھر وہاں قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر ہی دعائے مغفرت کر لیجئے۔ ایک غلطی تو یہ ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر راستہ موجود ہے اپنے مرحوم کی قبر پر جانے کا تو وہاں آپ جائیں، وہاں قبر کی پاؤں والی جانب سے جائیں، یعنی کہ سر والی سائیڈ سے نہ جائیں بلکہ پاؤں والی سائیڈ سے جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس طرح سے قبر والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یعنی اگر آپ سر کی جانب سے چل کر اس قبر والے کے پاس جاتے ہیں تو اس سے اس قبر والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب آپ نے پاؤں والی سائیڈ سے جانا ہے تو وہاں پر کھڑا اس طرح سے ہونا ہے کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبر کی جانب ہو اور آپ کی پیٹھ وہ قبلہ کی طرف ہو۔ اب وہاں پر کھڑے ہو کر آپ فاتحہ پڑھیں یا جو بھی قرآن کریم کی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں۔ سورۃ ملک پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، یا سورۃ اخلاص پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو پڑھ رہے ہیں۔ واٹ ایور جو بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، درود پاک پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی تسبیحات کریں۔ اس کے بعد جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس سارے کا ثواب آپ اس صاحب قبر کی روح کو ایصال کریں، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچا، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر و حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ تو سامعین، دعا کرنے کا بالکل ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جب آپ نے تلاوت
ذکر اذکار اوراد و وظائف کر لیے تو اب آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، یعنی کہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، پھر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں تیرے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقہ سے حضور کے آل، اولاد، ازواج مطہرات، اصحاب کرام، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے مومنین مومنات اس دار فانی سے رخصت کر چکے ہیں ان تمام کی روحوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام قبرستان والوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ بالخصوص یا اللہ اس سارے کا ثواب میں اپنے مرحوم والدین یا پھر جس کو بھی آپ ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نام لیں کہ فلاں بن فلاں کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، یا اللہ اس کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، یا اللہ اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اسی طرح سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ پھر آخر میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اپنی دعا مکمل کریں۔ سامعین مکرم، یہ تو ہے طریقہ کہ قبر پر جا کر دعا کیسے کریں۔ اب یہاں پر چند چیزیں اور بھی سمجھنے کے قابل ہیں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان جا کر وہاں پر قبروں کے اوپر اگر بتیاں سلگاتے ہیں یا پھر چراغ جلاتے ہیں، تو یاد رکھیے قبروں کے اوپر جا کر چراغ جلانا یا پھر اگر بتیاں سلگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بتی سلگانے یا پھر چراغ جلانے سے اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ اس سے صاحب قبر کو نفع پہنچے گا تو یہ بات ذہن میں راسخ کر لیں، آپ کے اس کام سے اس صاحب قبر کو کوئی نفع نہیں پہنچنے والا۔ ہاں اگر چراغ جلانے یا پھر اگر بتی سلگانے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے قبرستان میں آنے جانے والوں کو فائدہ پہنچے گا، چراغ سے روشنی حاصل ہوگی، اگر بتی سے خوشبو ملے گی، اس نیت سے اگر آپ یہ کام کریں گے تب تو جائز ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی قبر پر چراغ جلائے جا رہے ہیں یا پھر اگر بتیاں سلگائے جا رہے ہیں اور اس سے یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان سے اس صاحب قبر کو کوئی نفع پہنچے گا، تو اس نیت سے نہ تو اس قبر والے کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ ہی ایسا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قبروں کے اوپر جا کر پانی چھڑکتے ہیں، یعنی جب بھی قبرستان جاتے ہیں تو اپنے عزیز کی قبر پر جا کر پانی چھڑک دیتے ہیں اور تصور یہ کرتے ہیں کہ اس سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اسے ٹھنڈک ملے گی، سکون نصیب ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ تصور بھی بالکل ہی غلط ہے۔ اس سے بھی اس صاحب قبر کو نہ تو ٹھنڈ ملے گی، اس سے بھی اس صاحب قبر کو نہ تو ٹھنڈک ملے گی نہ ہی کوئی فائدہ ملے گا، بلکہ اس طرح سے کرنا یہ پانی کا ضیاع ہے، اور پانی کا ضیاع جو ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ قبر پر گئے ہیں، اس کے اوپر پڑی ہوئی جو مٹی ہے وہ ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہے، اس کو آپ سیدھا کرتے ہیں، اس کے بعد اس مٹی کو پختہ کرنے کی نیت سے آپ قبر کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں تو تب ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پانی کا چھڑکاؤ کرتے وقت یہ تصور کرتے ہیں کہ اس سے صاحب قبر کو سکون ملے گا، فائدہ ہوگا، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر آپ اس قبر کے اوپر کھجور کی ٹہنی رکھ دیتے ہیں یا پھول ڈال دیتے ہیں تو ایسا کرنا ٹھیک ہے، کیونکہ کھجور کی ٹہنی رکھنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے صاحب قبر کو راحت بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ قبر کے اوپر پھول ڈالنا بھی جائز ہے، لیکن پانی کا چھڑکاؤ کرنا، چراغ جلانا یا پھر اگر بتیاں سلگانا یہ بالکل غلط تصورات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ سامعین مکرم، امید ہے آپ کو قبر پر جا کر فاتحہ کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضمناً باتیں کی ہیں وہ بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔
اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔